क्या देख रही हूँ, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन क्या कर रही हैं? आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि सग़ीर अहमद साहब ने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला है और वो हमारे दरमियान मौजूद है। इनकी कामयाबियों के बारे में मैं आपको खैर क्या बताऊँ। डॉक्टर कदीर ने तो बाकायदा टोका था कि 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, माशाअल्लाह से इतनी ज़्यादा इनकी कामयाबियाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि सरसरी तौर पे कुछ इनकी जो कामयाबियाँ हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिसमें अब तक इन्होंने माशाअल्लाह से 52 बुक्स के ऑथर हैं। ये 4 न्यू सब्जेक्ट्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। 57 कंट्रीज़ का रिकॉर्ड ब्रेकर इनका स्टूडेंट है। और ना सिर्फ ये चीज़ें, 16,000 से ज़्यादा सेमिनार बोल चुके हैं, हज़ारों वर्कशॉप और बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी जो सर बोलेंगे उनकी रिसर्च होगी और हमारे लिए बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो कि हमारी आम रूटीन में तो होती रहती है, लेकिन हम उन्हें बहुत ज़्यादा या कह सकते हैं आप हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो बग़ैर वक्त को ज़ाया किए मैं सबको दावत देना चाहूँगी कि आएँ और बाकायदा से अपनी वर्कशॉप का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया आने का और बल्कि मैं अपनी टीम का भी इंडिविजुअल थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर देता हूँ, इसलिए कि सारी अरेंजमेंट इन सब लोगों ने की है। मलीर में और ख़ास तौर पे कराची में इतना वक्त मैं दे नहीं पा रहा था, लेकिन सारा ने डेट ली हमसे और इन लोगों ने ये सारी अरेंजमेंट की, जिसमें ज़ीशान आरिफ टॉप पर रहते हैं, आईटी को मेरे कलीम और हाफिज़ आसिम देख रहे होते हैं, रिसर्च को मेरे जो हैं तारिक देख रहे होते हैं। आज जो हमने सेशन अरेंज किया ये है बेसिकली आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। रिसर्च ये कहती है कि आपकी ज़िंदगी के 88% जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो कामयाबियां हो 88%, चाहे वो नाकामियां हों, उसमें ज़्यादातर रोल जो है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन का ही होता है। आप सब ने कुरान को तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ा ही होगा, तो आपने देखा होगा अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मेरे नबी से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने आपको ऐसन गुफ्तगू वाला बनाया, अगर ऐसा ना करते तो लोग आपके पास से छट जाते। गुफ्तगू की इतनी ज़्यादा अहमियत है। अरब के दौर में ये कहा जाता था कि जिसको अच्छी गुफ्तगू नहीं आती उसको जीने का कोई हक हासिल नहीं है। ज़िंदगी को अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा समझें तो इंसान को टेक्निकल लैंग्वेज में बायो इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट कहा जाता है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, बायो इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट। इसके अंदर बायोलॉजी आएगी, इसके अंदर केमिकल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और ये बाकायदा जब मिल जाएगा तो यूनिट के तौर पे हो जाएगा। आज जो हम मुख्तसर सा इंट्रो का सेशन करेंगे तो उसमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, इस पर परेशान नहीं होइएगा, छोटा सा प्रॉब्लम है इन लोगों के लेंसेज के साथ, हम उसको कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा उसी में ये चीज़ कवर हो जाएगी। हमारा जो अंदाज़ होता है ये डायलॉग टीचिंग कहलाता है। डायलॉग टीचिंग में बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कम टू द पॉइंट, आज का जो हमारा सेशन होगा इसको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से ये सेशन चलेगा। ये सेशन ऐसा होगा कि हर स्लाइड में मैं शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दूंगा उस स्लाइड से रिलेटेड, उसके बाद हमारे पॉइंट्स होंगे, आखिर में स्लाइड के केस स्टडी होगी। केस स्टडी में मैं कोई भी केस लूँगा जो कि ऑलरेडी मेरी लाइफ से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे कंसल्टेंसी देता हूँ, तो उसी तरह का ये कोई केस होगा, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। सही होगी बात। हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ कि हमारी जो पहली स्लाइड है वो हमें बताती है माइंडसेट से रिलेटेड। माइंडसेट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं
تو بہت سارے واقعات آپ کے دماغ میں بھی آئیں گے, میرے دماغ میں بھی آئیں گے. اس میں سے کوئی بھی ایک واقعہ جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں. اگر میں غور کروں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی طرح سے محمود غزنوی کا ایک دربار لگا ہوا تھا. محمود غزنوی کو آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں اس چیز کے لیے؟ محمود غزنوی کے بارے میں کوئی خاص بات بتائیں, کوئی خاص. سومناتھ کا مندر کتنے حملے کیے تھے؟ 17 حملے کیے تھے اس چیز کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ محمود غزنوی سے ریلیٹڈ کوئی اور ایسی بات کہ تھوڑی سی عجیب سی ہو, عام لوگوں کو وہ نہ پتا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی, یہ بھی ریلیٹ ہے. کہا جاتا ہے سومناتھ پہ جو مندر تھا, جب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت توڑے گئے تھے, اس میں لات اور منات جو بچ گیا تھا, ان میں سے ایک یہاں سومناتھ پر تھا. لیکن میں اس سے بھی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو, وہ شاکنگ بھی ہے آپ کے لیے. ناسا میں جب آپ ان کی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ایک جو ہے وہ اس کی میزائل کی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ محمود غزنوی کی ڈیزائن کی ہوئی ہے, راکٹ سے تشبیہ ہے اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلی بھی بہت اسٹرانگ آدمی تھا. کم ٹو دا پوائنٹ, محمود غزنوی اپنے دربار میں کہتی ہیں کہ مجھے کوئی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہے. صحیح. وہاں پر ایک سادہ سا آدمی, غریب سا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا میری طرح کا. اس نے کہا میں کروا سکتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ کروا دو تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. کہتے ہیں لیکن اس کے لیے مجھے 6 مہینے کا وظیفہ کرنا ہوگا, اور اس 6 مہینے کے لیے سارے اخراجات میرے بچوں کے آپ لوگ, محمود غزنوی صاحب کو کہا کہ آپ لوگ دیکھیں گے. محمود غزنوی صاحب نے کہا صحیح ہے, ایسا کر لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے شروع کیا اپنا وظیفہ, اور 6 مہینے تک کوئی حاصل نہیں ہوا. تو محمود غزنوی نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں تھوڑا سا وظیفہ غلط ہو گیا تھا. اکثر ہم لوگ کر دیتے ہیں نا ایسے وظیفوں کے چکروں میں. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں دوبارہ سے 6 مہینے کا وظیفہ ہوگا. دوبارہ 6 مہینے کا وظیفہ ہوا. جب سال پورا ہوا اور انہیں دربار میں بلا کر پوچھا گیا کہ کیا ہوا, کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا تھا, میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا, چونکہ میرے جو بیوی بچے تھے وہ بھوکے رہتے تھے, اس وجہ سے میں نے یہ آپ سے جھوٹ بولا. کم از کم 1 سال تک ان کو کھانا تو مل گیا. اب آپ جو چاہیں. وہاں ایک شخص تھا, کہتے ہیں کیا کیا جائے اس کا, اس کی بوٹیاں کر دی جائیں. دوسرا کہتا ہے کیا کیا جائے, اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے. وہاں ایک بزرگ تھے, وہ کہتے ہیں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. تیسرا شخص تھا, وہ کہتے ہیں نہیں, معاف کر دیا جائے. دیکھیں اس نے کسی وجہ سے یہ کیا, اور 1 سال تک آپ کے خزانے سے ان کے بیوی بچوں کو کھانا ملا. اس سے آپ کے خزانے میں کمی تو نہ آئی. وہی بزرگ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو محمود غزنوی نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلا جو شخص ہے اس کا تعلق کسائی قبیلے سے ہے, خاندانی کسائی ہیں, تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ کاٹنے پیٹنے کا. دوسرا جو شخص ہے اس کا تعلق ہے کتوں کے رکھوالوں سے, تو وہ کیا بولے گا؟ صحیح ہوگی نا. اور تیسرا جو شخص ہے وہ سید ہے. سید تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. صحیح ہوگی بات. اگر ہم یہ دیکھیں, آپ سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, انہوں نے نیلا پہنا ہوا ہے, انہوں نے براؤن پہنا ہوا ہے, انہوں نے آف وائٹ پہنا ہوا ہے, آپ میں سے کورڈ ہیں, کچھ نے کچھ پہنا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے. اب لفظ مائنڈ سیٹ کو سمجھیے گا تھوڑا سا. ایک سبجیکٹ ہوتا ہے NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. میں مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں, تھوڑا سا آپ ساتھ چلیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں نے یہ کہا کہ دنیا یہ کہتی ہے, دنیا یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کی زندگی کے زیادہ تر جو خوبیاں اور خامیاں ہیں اس میں کمیونیکیشن کا 88% رول ہے.
اسی طرح سے ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کی کامیابی کے اندر آپ کے مائنڈ سیٹ کا 85% رول ہے. اب اس کو سمجھیے گا کیسے ہے. مائنڈ سیٹ کہتے ہیں جی سب کانشیس کو, کانشیس کو نہیں کہتے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے میں لیتا ہوں انہی کو, کلیم کی ایک مثال لے کے چلتا ہوں. انہوں نے بلو کلر لیا ہوا, فار ایگزامپل ان کو بلو کلر پسند ہے. میں نے ان کو سمجھا کے بھیجا, دیکھو کلیم تمہارا کلر فیئر ہے, تمہاری ہائٹ ایسی ہے, تمہارے شولڈر ایسے ہیں, تم نا گرین پہنو پسند آئے گا. جائے گا خریدے گا بلو ہی, کیونکہ انسان کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ سب کانشیس کرتا ہے, ڈیسیجن کانشیس نہیں کرتا. آپ اس کی تھوڑی سی مثال لیں. کل پرسوں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں, باشرہ ہیں, دیندار نظر آتے ہیں, بہت اچھی تقوی کی باتیں کرتے ہیں. تقوی کا ورڈ میں نے اس وجہ سے کیا, تقوی کیفیت کا نام ہوتا ہے, سب کانشیس کی کیفیت ہوتی ہے, اسے تقوی کہتے ہیں اس کے لیے. لیکن کہتے ہیں جب چیز بیچتے ہیں تو جھوٹ بول کے بیچتے ہیں. وجہ کیا کہ ان کے جو سب کانشیس کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے. اس کے لیے اب یہاں پر چھوٹی سی چیز, آپ اس چیز کو سمجھیں. ہم مثال لیتے ہیں, کیس اسٹڈی کے طور پہ ساتھ ساتھ جوڑ دیتا ہوں میں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اب جب ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو سکھاتے ہیں کوئی بھی کام, جیسے فار ایگزامپل ہم صحبان یا ابیان کو سکھا رہے ہوں اور ہمیں غصہ آیا ہوا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کے بیٹوں کا نام ہے, ہم کیا کرتے ہیں, صحبان تم پڑھتے کیوں نہیں ہو. ہم نے معذرت کانشیسلی اسے کہا پڑھنا چاہیے, سب کانشیس میں یہ کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو. اس کے سب کانشیس میں چل گیا وہ پڑھتا نہیں ہے, تو سب کانشیس نے کہا کہ تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو, وہ نہیں پڑھے گا. ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کریں. میں جو یہاں پر جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ میں کانشیسلی نہیں کر رہا, میں یہ سوچ کے تھوڑی کر رہا ہوں کہ یار سامنے یہ بچیاں بیٹھی ہیں, سامنے یہ ہیں, یہ ادھر ہے, تو مجھے یہ بولنا ہے. میرا سب کانشیس بول رہا ہے, کیونکہ کانشیسلی کا ٹائم فریم جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے, سب کانشیس کا لانگ ڈیوریشن ہوتا ہے. صحیح ہوگی بات. اچھا, اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے کہ سب کانشیس بنتا کیسے ہے,